بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منّے میاں کہہ کر بلاتے ہیں اور ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔ میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی جیسی پچھلے 3 مہینوں سے وہ کر رہے تھے۔ بھائی جان بار بار ہر ماہ اپنے جوتے چرا کے آ رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں منّے میاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو میں نے ممی کو بتا دیا ہے، بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا۔ مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے۔ منّے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو بھائی جان ہکلائے۔ اب اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری بات بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام حال سے آگاہ کیا۔ ٹیچر نے اس بارے میں پتہ لگانے کا یقین دلایا۔ ابو اسکول ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ ٹیچر دوبارہ اپنے کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی نرمی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن ٹیچر نے کسی خیال کے تحت ان 3 بچوں کو اپنے پاس بلایا، جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہیں سزا دی تھی۔ ان تینوں کے پتا کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ بات کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کی بات قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ٹیچر نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کو بلایا گیا۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی منّے میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی خبر اور اصلیت تو مجھے معلوم ہو گئی۔ ابو نے کہا اور کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکے۔ جی وہ میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا۔
اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے لیے کیا ہے۔ اب اور پھر کچھ دیر رکے اور پھر کہا، بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا؟ وہ بھائی جان نے پوچھا۔ تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کو اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی اس کام سے نہ روکتے۔ منّے میاں، تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے، اس لیے اپنے پڑوس کے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے مانو بوجھ اتر گیا۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر اب ابو بھائی جان کو سجانے دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا خوش چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی۔ یوں کئی دنوں سے چرتے رہنے والے جوتوں کا معاملہ آخر حل ہو گیا۔